السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کا یہ دعویٰ ہے مان لے آئے اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل ہوئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، یریدون، پھر وہ یہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، اس کے پاس جائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کریں۔ اب طاغوت کی کافی تشریح ہو چکی ہے، اس میں میرا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے جو سب سے بڑا طاغوت ہے، سب سے بڑا الہ ہے، الہ ہو ہوا، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ تو یعنی اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، حالانکہ ایمان کا دعویٰ ہے، اور کوئی اور بھی قانون ہو سکتا ہے، کوئی اور شخص ہو سکتا ہے، کوئی اور محبت ایسی ہو سکتی ہے جو طاغوت بن جائے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہی میں بہت دور لے جائے۔ دراصل جو ہی اللہ کی طرف سے توجہ ہٹتی ہے، شیطان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کوئی رخنہ پیدا ہو گیا، وہ فوراً اپنے داخلے کا راستہ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور داخل ہو جاتا ہے، اور پھر ہماری نیتوں میں کھوٹ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمارے عمل کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ اور اس کی رسول نے نازل کی ہے، جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آؤ، تو منافقین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ تو رکتے ہیں، کتراتے ہیں اس طرف آنے۔ تو یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف آنا یا اس کو قبول کرنا یا فرض کے ایمان کا دعویٰ بھی ہے، اور پھر عمل سے گریز اختیار کرنا، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کون منافق ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ فَكَيْفَ، بس کیا حال ہوگا جب ان پر کوئی ایسی ان پر مصیبت آتی ہے جو ان کے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، بما قدمت ایدیہم، ثم جاءوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، اور پھر وہ آپ کے پاس حلف اٹھاتے ہوئے آتے ہیں، کہ اللہ کے نام کے حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو احسان اور موافقت کا تھا، ہماری نیت تو یہ تھی کہ کسی طرح فریقین میں موافقت ہو جائے۔ اب یہ منافقین کا ایک عام معاملہ تھا کہ وہ چونکہ دونوں طرف اپنے روابط رکھتے تھے اور ہر ایک کوئی خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اہل ایمان کے پاس آتے، یعنی جس طرح سورہ بقرہ میں بھی کہا جا چکا ہے، ادھر آتے تو ان کی حامل لاتے، ادھر جاتے تو انہیں کہتے نہیں ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے، ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو اب جب ان کا یہ نفاق ظاہر ہو جاتا ہے، ان کے بعض کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے ساتھ انہوں نے جھوٹ بولا یا غلط بات کی، پھر وہ اپنے قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے، نہیں 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 وہ تو ہم اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہم ان پر کچھ احسان کریں، اور تاکہ کوئی موافقت کی صورت پیدا ہو جائے، اور تاکہ ان کی دشمنی کچھ کم ہو جائے۔ دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بغیر کسی مداحنت اور مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو اس کو یقینی بنایا جائے، اور اس میں کسی دخل اندازی کی گنجائش نہ چھوڑی جائے، اس کو راستے سے، یعنی اس راستے سے سرے منہ بال برابر رکھنا جو ہے نا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ طریقہ جو ہے نا وہی ہو، اور اتنی ہی بس اس میں ڈھیل ہے جتنی اللہ نے دی، یہ رخصتیں دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے خود بھی، ان رخصتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی لمٹس، ان کی حدود کیا ہیں، ان حدود سے باہر جانا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے۔ تو یہی مصیبت، اسی کو مصیبت یہاں پہ کہا گیا کہ وہ پھر جب بات کھلتی ہے نا پھر بڑی مشکل ہوگی۔ یہاں تو ابھی دنیا کی زندگی کا معاملہ، اصل منافقت کا پتہ تو آخرت میں جا کے چلے گا، کون منافق ہے کون نہیں۔ یہ منافقت بھی ایسی بات ہے کہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں بڑا منافق ہے یا فلاں ایسا ہے، یہ میں نہیں فیصلہ کر سکتی، یہ منافقت اور کفر کے فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ تو بہت احتیاط سے یہ بات، مطلب اپنے لیے بھی یہ بڑی ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے، کیونکہ یہ بھی ہم بڑی جلدی فتوے لگا دیتے ہیں دوسروں پر۔
اب یہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، تو ٹھیک ہے آپ کے سامنے جو مرضی وہ اپنے توجیحات پیش کرتے ہیں اپنے عمل کی، اللہ کو ہر شخص کی نیتوں کا حال پتہ ہے. یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم، بس ان سے اعراض اختیار کیجیے. وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور انہیں نصیحت کرتے رہیے اور وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور کوشش کیجئے کہ ایسی نصیحت کی کریں کہ جو ان کے دلوں میں اتر جائے. یعنی مایوس نہیں ہو، جیسا بھی کوئی برا بندہ ہے یا میرے اوپر کھل بھی گئی ہے بات کہ بھئی میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے ان کے حالات. تو ان کی جو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس اس طرح لوگ آتے ہیں، اور ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا ہوا تھا منافقین کا کہ یہ منافق ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کسی شخص کو منہ پہ نہیں کہا، نہ لوگوں کے سامنے کہا، نہ اس کا اعلان کیا کہ یہ منافق ہے، بلکہ صرف اپنے ایک دوست حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی فہرست دی یا انہیں اس راز میں شریک کیا، کسی اور کو نہیں کیا. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھیں کمال حفاظت یا امانت کا حق جو انہوں نے ادا کیا کہ انہوں نے یہ راز کبھی کسی کو نہیں بتایا، بلکہ صحابہ کرام بس اتنا ہی کہتے تھے کہ اگر وہ کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے تو ہمیں گمان ہوتا تھا کہ پھر اس کا مطلب یہ منافق تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافقوں کے جو وہ آ کے معذرتیں پیش کرتے، ہمیشہ ان کی معذرتوں کو قبول کیا. ان کی معذرتیں ہوتی تو ایسے ہی تھی، دیکھیں نا جی وہ گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، اس لیے میں نے یہ کر سکا، اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ نہیں نکل سکا، یا فلاں میرا مسئلہ تھا تو اس لیے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یعنی اس طرح کی ہوتی تھی جیسے عام طور پہ ہوتی ہیں لوگوں. تو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرتوں کو قبول کیا ہے، ان کے طرز عمل سے اعراض برتا ہے. کسی ایک منافق کو بھی سزا نہیں دی گئی، حتیٰ کہ جب عبداللہ بن ابی کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی اور ان کے اپنے بیٹے نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں میں خود ان کی گردن اڑا دیتا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے چونکہ یہی حکم ہے کہ وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، کہ آپ انہیں نصیحت کرتے جائیں. ہو سکتا ہے کہ پھر بھی یعنی آخر انسان، کوئی بھی انسان جو بھی میرا مخاطب ہے نا، اچھی ہی گمان رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے وہ ہدایت پر آ جائے، تو اس کا ہدایت پر آنا میرے لیے نفع بخش ہوگا. اس لیے کہ اگر میری کسی بات سے، میری کسی نصیحت سے، میرے کسی طرز عمل سے ایک بندہ بھی راہ ہدایت حاصل کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا کہ وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی بہت بڑا میرے لیے قیمتی سرمایہ ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور کوئی رسول ہم نے ایسے نہیں بھیجے کہ ان کی اطاعت اللہ کے اذن، مگر یہ اس لیے کہ ان کی اللہ کے اذن کے ساتھ اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے، اذن خداوندی کی بنا. اللہ نے چونکہ حکم دیا نا اس لیے ان کی اطاعت کرنی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر ہی لیا تھا پھر وہ آپ کے پاس آتے تاکہ آپ ان سے اللہ سے استغفار کی درخواست کرتے تو وہ ضرور اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. یعنی اگر دیکھیں یہاں پر پھر استغفار وہی ہے کہ اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس پر شرمندگی ہے اور دل سے بندہ یہ چاہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے پاس کسی طرح معافی ہو جائے، تو پھر اگر وہ یہ درخواست کرتے ہیں تو وہ ضرور اللہ لوجد اللہ، ضرور وہ پائیں گے اللہ کو توابا رحیمہ، توبہ قبول کرنے والا اور رحیم. لیکن فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. بس نہیں، اور آپ کے رب کی قسم کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. اس کی لازمی شرط کیا ہے؟ حتی یحکموک، جب تک کہ وہ آپ کو فیصلہ کن نہ مان لیں، فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں جن معاملات میں ان کے فیما شجر بینہم، جس پر وہ اپنے اختلاف رکھتے ہیں، یعنی اپنے اختلافات میں آپ کو فیصلہ کن نہ مان لیں، آپ کے حکم کو فیصلہ کن نہ سمجھ لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت،
پھر آپ جو ان کے لیے فیصلہ کر دیں اس میں دل میں ذرا برابر تنگی بھی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کر دیں، ایک ایک بار جو حکم ہے ملا ہے اس کو پورا کا پورا مانیں، اس پر ذرا برابر تنگی محسوس نہ کریں، اور شرح صدر اور اطمینان کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے رہیں۔ تو یہ وہ اہم بنیاد ہے کہ ایمان کا گواہی جو ملے گی نا، یعنی ایمان کی گواہی جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں جی میں ایمان لیا، اس کو نہ اللہ نے تسلیم کرنا ہے، اور یہاں پہ جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو بس پھر کوئی دوسری میرے پاس بات ہی نہ رہے کہ کوئی اور بھی میرے پاس سوچ ہے یا کوئی اور بھی آپشن ہے کہ میں کچھ اور بھی سوچ سکتی ہوں کہ اچھا یہ نہیں تو یہ بھی میں کر سکتی ہوں۔ تو جو بھی فیصلہ، اب یہاں پہ فیصلے صرف جھگڑوں کے تھوڑی ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے تو جو رسول فیصلہ کر دیں گے، مطلب ہر معاملے، چاہے وہ میرے لباس کی میں نے چننا ہے کہ بھئی میں کیسے کپڑے پہنوں، کیسے نہ پہنوں، کیسے بنواؤں، کیسے نہ بنواؤں، تو یہ سارے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کر چکے ہیں۔ معاملات کے فیصلے، ہماری رسوم و رواج کے فیصلے، حقوق کی ادائیگی کے فیصلے، ہماری ذمہ داریوں کے فیصلے، سارے فیصلے جو ہیں وہ اللہ اور رسول کی طرف سے آ چکے ہیں، باتیں واضح ہو چکی ہیں۔ اب ان کی موجودگی میں اب اگر ہم میں سے کوئی بھی جو یہ کہے گا کہ نہیں ٹھیک ہے وہ بھی اچھا ہے لیکن میرا خیال ہے آج کل تو یہ اتنا قابل عمل نہیں ہے تو فلاں طریقہ زیادہ بہتر ہے، وہ اپنا لیتے ہیں، تو جب یہاں اف اور بٹ لگایا تو بس پھر ایمان پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اب وہ اللہ کے سپرد ہے معاملہ۔ تو ذرا برابر دل میں تنگی بھی نہ ہو۔ اب تنگی یہ ہوتی ہے لو اور تو کوئی کر نہیں رہا میں کیسے کروں، تو یہ تنگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو تنگی کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے، اور اجنبی محسوس کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ اللہ کے حکم پر چلنا اور میری سنتوں پر چلنا انسان کو معاشرے میں اجنبی بنا دے گا، غریب کر دے گا، لیکن ایسے غریبوں کے لیے خوشخبری ہے، طوبیٰ للغرباء، تو خوشخبری تو پھر انہی کے لیے ہے جو معاشرے میں نہیں ہے رواج، چلن نہیں ہے اللہ کے حکم کا، اللہ کے رسول کے حکم پر چلنے کا، پھر ایک بندہ کرتا ہے اور اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کے لیے کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اطاعت کا حکم، تو پھر یہ ہے اس کے لیے اللہ نے بڑے وعدے کی۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکم تو یہ بھی دے سکتے تھے کہ بس تم اپنے آپ کو قتل کر دو، حضرت ابراہیم کو دیا نہیں تھا چلو لگاؤ چھلانگ آگ میں، تو انہوں نے ذرا برابر پس و پیش نہیں کی۔ یعنی اس طرح کی بھی آزمائشیں پیش آ سکتی ہیں کہ انسان کو اپنی جان کے لالے پڑ سکتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم پر چلنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہو جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے نا، ہمارے ساتھ ویسے ہی انہوں نے اتنی مہربانی کی ہے کہ اس طرح کی تو کسی آزمائش میں کبھی ڈالا ہی نہیں، تو ہم تو پہلی جماعت میں فیل ہو جاتے ہیں تو آگے کہاں جائیں۔ تو وہ پھر حضرت ابراہیم ہی کا معاملہ تھا۔ اب قتل کے فیصلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوئے، ساری قوم ان کی دشمن ہوگی، ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا کہ آج تو بس انہیں ختم ہی کر دینا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکالا۔ تو یعنی کوئی پس و پیش تو نہیں کی انہوں نے، کوئی اپنی تبدیلی تو نہیں کی اپنے احکام میں یا اللہ کی اطاعت میں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں کہے کہ یہ بھی حکم دے دیں بس نہیں جب تک تم یہ گھر نہیں چھوڑو گے نا اور جا کے ادھر نہیں بیٹھو گے یا فلاں جگہ نہیں جاؤ گے تو میں نے نہیں راضی ہونا، تو وہ دے سکتے ہیں، یہ اس طرح کے حکم بھی دے سکتے ہیں، اس طرح کے حالات بھی پیش، تو میں جب دوسرے معاملات میں اللہ کی اطاعت نہیں کروں گی تو وہ خود بخود ایسے حالات آ جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس طرح کے بھی یہ حکم دے دیتے، اگر صریحاً یہ حکم ہوتے تو پھر بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس پر عمل کرنے والے ہوتے، لیکن اپنی مرضی سے تو کوئی نہیں نا اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا یا اپنے گھروں سے نکلتا، مجبور ہی ہوتا ہے تو کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے تو بڑی خوشی سے وہ دونوں چیزیں قبول کی، ہجرت بھی قبول کی اور آگ میں ڈالے جانا بھی قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کو بڑی خوشی سے قبول کیا، حالانکہ جذباتی طور پہ تو انہیں مکہ سے محبت تھی، خود انہوں نے کہا کہ مکہ میں اس شہر کو کبھی نہ چھوڑتا، مجھے بڑی محبت ہے اس سے، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر پلٹ کے نہیں آئے، فتح بھی ہو گیا مکہ تو پھر بھی وہاں پہ اپنا گھر نہیں بنایا، نہ ٹھہرے وہاں پر۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور ایسے جو کچھ انہیں کہا جا رہا ہے اگر یہ لوگ کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اس کا فائدہ کیا ہوتا کہ انہیں ثابت قدمی نصیب ہوتی حق پر. اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتے. اور تیسری فائدہ یہ ہوتا کہ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی دیتے. بندے کی نیت صحیح ہو نا، اور وہ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کے لیے تیار ہو، تو یہ تین بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اس اللہ کے حکم پر ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، اور ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ملتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ خود بخود اللہ تعالیٰ ایسے لگتا ہے ہاتھ پکڑ کے چلا رہے ہیں، وہ غلط طرف جانے ہی نہیں دیتے پھر ایسے بندے کو جو ان سے ہر وقت اہدنا الصراط المستقیم مانگتا رہتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بس وہ تو پھر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. ہم دعا بھی تو یہ مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جن پر آپ نے انعام کیا. یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ انعام پانے والے لوگ کون ہوں گے، ان کے گریڈ کیا ہوں گے، ان کے عہدوں کے نام کیا ہیں. اب یہاں پہ 4 نام بتائیں گے ان کے عہدوں کے. سب سے ہائر گریڈ میں، سب سے اونچے گریڈ میں نبی ہوں گے. اب نبی تو ہر بندہ نہیں بن سکتا، تو وہ تو اگر نبیوں کی معیت ہی نصیب ہو جائے تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ان کے مصاحبین میں، ان کے ساتھیوں میں شمار ہو جائے. تو میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ مجھے یہ کہہ دیا جائے ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لونڈی تھی، یہ ان کے پیچھے چلنے والی تھی. اب آگے جو 3 درجے ہیں نا، یہ عہدے، یہ ہر بندہ جو ہے اگر وہ نیک نیتی سے ان کے حصول کی کوشش کرے تو حاصل کر سکتا ہے. صدیقین، شہداء اور صالحین. صدیق وہ بندہ ہے کہ وہ جب نیت صحیح ہو جاتی ہے نا کہ بس میں نے تو سیدھے راستے پر چلنا ہے، تو جو ہی اس کے ساتھ پھر اس کے اندر ایک ایسی خود بخود صلاحیت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں کہ اس سے خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور وہ صحیح بات کو فوراً اپناتا ہے، ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتا، اور بس صدق دل سے وہ کرتا ہے کام جو صحیح ہوتا ہے، ذرا برابر اس کے دل میں شبہ تک نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا منصب خود عطا فرمایا، یا یہ ان کو لقب عطا فرمایا گیا، اور اس کی وجہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی. آپ نے فرمایا کہ میں نے جتنے لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا ہر ایک نے کچھ تھوڑا بہت سوچا، یا مطلب تھوڑا بہت ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے فوراً تصدیق کی، حضرت علی نے فوراً تصدیق کی، مطلب سارے جو اولین ایمان لانے والے تھے بہت اونچے مرتبے کے لوگ ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے تو ایک لمحے کی بھی جو تھی نا تاخیر نہیں کی، اور میں نے جو ہی ان کے سامنے یہ بات رکھی انہوں نے کہا ہاں میں تصدیق کرتا. یعنی گویا کہ ان کے دل کی آواز تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی، کہ جو ان کے سامنے آئی انہوں نے اس کو قبول کر لیا. ایسا ہی معاملہ معراج کے موقع پر ہوا، جب کسی نے کہا دیکھا تم نے اپنے صاحب کی بات، پہلے تو کہتے تھے آسمان والے ان کے پاس آتے ہیں، آج کہتے ہیں وہ خود آسمانوں پہ چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس دیکھ کر آئے ہیں، یہ ادھر سے ہو کر آئے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بس ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی ایسا ہوا ہوگا، اگر آسمان والے ان کے پاس آ سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ادھر جا سکتے. یعنی اتنی ایک دم تصدیق. تو صدیق تو وہ ہے کہ جس کے دل میں شبہ تک نہ پیدا ہو. اور شہداء وہ ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ جو صرف مطلب ہمارے سامنے قتل ہو گئے، بلکہ شہداء وہ ہیں جو جن کی زندگی کا ہر لمحہ اسی دوڑ دھوپ میں گزرتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی گواہی دینے والے بنے، شہادت حق کا حق ادا کرنے والے بنے، جن کا عمل، جن کا کردار، جن کی زبان اللہ کے دین کی حقانیت کی گواہی دینے والی ہو. والشہداء، ان کی ساری دوڑ دھوپ، ان کی زندگی کی ساری جد و جہد، ساری قوتیں جو ہیں وہ اس راستے میں لگ جاتی ہیں. والصالحین، اور وہ صالحین ہیں. اب صالحین بھی بڑی بات ہے بھائی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام الحقنی بالصالحین، میرا
بس مجھے صالحین ہی میں ملا دینا. اب حالانکہ وہ تو نبی ہیں. اب پتہ نہیں صالحین کا درجہ بھی واقعی اتنا ہی اونچا ہے تو کہ نبی بھی اس کی درخواست کرتے رہے، یا ان کی یہ کثر نفسی ہے کہ انہیں خود پتہ بھی تھا کہ وہ اتنے عظیم المرتبت لوگ ہیں. حضرت یوسف کی دعا میں ہمیں یہی نظر آتا ہے، وہ بھی یہی دعا کرتے رہے. اس کا مطلب نبی بھی یہ دعا کرتے رہے کہ ہمیں صالحین کے زمرے میں شامل کر لینا. تو اور یہاں پر تو ایسے لگتا ہے کہ صالحین بھی اعلیٰ درجہ ضرور ہے جو جنت میں جانے والوں کا ہوگا، لیکن نبی تو زیادہ بڑے مرتبے کے لوگ ہیں. تو خیر یعنی بہرحال صالحین کی ہمراہی، یا دوسرے لفظوں میں بس صالحین کو بھی اللہ نبیوں کا ہمراہی بنا دے گا، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں، صالحین ہیں ہی وہ لوگ جو نبیوں کے طریقے پر چلتے رہے. وحسن اولئک رفیقا، کتنے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میسر آ جائیں. اب یہ دیکھیں، یہ منزل حاصل کرنے کے لیے، یہ معیت حاصل کرنے کے لیے، ان کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے آگے ساری جو آیات ہیں نا وہ جہاد کے بارے میں آ رہی ہیں. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ اپنی معاشرت کو ٹھیک رکھنا ہے، اپنے سارے معاملات کو ٹھیک رکھنا ہے، اپنی سیاست کو ٹھیک رکھنا ہے، امانتوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا، عدل کا حکم دیا گیا. تو یہ ایسا معاشرہ قائم کریں گے تو ہی مطلب، یا ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش جو ہے نا وہی پھر جہاد ہے. تو یہاں اس جہاد کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ خضوع حذرکم، اپنی پوری تیاری رکھو. یا ایھا الذین آمنوا خضوع حذرکم، مقابلے کے لیے، یعنی یہ حق اور باطل کا مقابلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، تم ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا. پہلے کہا ہے کہ قتل بھی ہو سکتا، مطلب اگر یہ بھی حکم ہو سکتا ہے کہ قتل ہو جاؤ، گھروں سے نکلو. تو سورہ آل عمران کی بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قبول کی اہل ایمان کی درخواست تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم سب کو دیں گے، لیکن اس کے لیے 5 شرطیں بھی بتا دیں کہ وہ ہجرت کو تیار ہوں، وہ قتل کرنے کو اور قتل کیے جانے کو تیار ہوں. تو ساری باتیں ہیں. اب یہاں پر بھی خضوع حذرکم، تیار رہنا ہر وقت. فانفروا ثبات او انفروا جميعا، اب ہر وقت مطلب تیاری بندہ اپنے طور پہ رکھے. کسی چھوٹے گروہ کے ساتھ نکلنا پڑے اس کے ساتھ نکلیں، یا ساروں کو اکٹھا کسی مارکے کا حکم دے دیا جائے تو اکٹھے نکلیں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، ہاں ایسے بھی ہوں گے تم میں جو کہ بس بیٹھے ہی رہ جائیں. یہ لَيُبَطِّئَنَّ کا جو ہے نا، اس کا بتایا گیا ہے کہ یہی لکھا ہے کہ جو لڑائی سے جی چراتا ہے، جس کا نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، اور اسی کو خوف اس کو لاحق ہے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو ہو سکتے ہیں ایسے بھی لوگ تم. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اور یہ جو بیٹھے رہنے والے لوگ ہیں نا، چونکہ خود ان کا نکلنے کو جی نہیں چاہتا، اور پھر جب دوسرے نکلتے ہیں، اور جو نکلنے والے لوگ ہیں کسی مارکے کے لیے گئے ہیں، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر تم پر اگر کوئی مصیبت آ جائے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، تو کہتے ہیں اللہ نے بڑی مہربانی کی مجھ پر کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا. یعنی اگر میں ہوتا مجھ پر بھی یہ مصیبت آتی. تو وہ شکر کرتا ہے کہ وہ نہیں نکلا، یعنی اپنے اس بیٹھے رہنے پر بڑا خوش ہو رہا ہے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر آپ کامیاب لوٹتے ہیں اس مارکے سے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. نہیں، اگر میرا دل ان لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تو ان کی کامیابی سے میں خوش ہوں، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے بھی تکلیف ہونی چاہیے. لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر اہل ایمان کے گروہ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے شکر ہے ہم نہیں تھے ان کے ساتھ، اور اگر انہیں کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے تو حسرت کرنے لگتے ہیں، جیسے آپ کا اور ان کے درمیان تو کوئی محبت کا رشتہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں ہائے ہائے کاش میں بھی ہوتی ان کے ساتھ تو مجھے بھی اس کامیابی میں حصہ ملتا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ لڑیں اللہ کے راستے میں. یہاں پہ قتال کی پھر بات، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں بیچ دی ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑیں. اب یہاں پہ اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے ساری جنگ ہے.
اللہ کے قوانین کے نفاذ کے لیے ساری جد و جہد ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بھی اللہ کے راستے میں قتال کرے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، بس وہ قتل ہو جائے یا غالب رہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جلد ہی ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہ تو مقصد ہی نہیں ہے نا کہ میں فتح تو مقصود ہی نہیں ہے کسی جنگ کا، مقصود تو صرف اللہ کے دین کا غلبہ ہے، اللہ کی حاکمیت کا قیام ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اور کیا ہے تمہیں، کیوں نہ تم لڑائی کرو ان اللہ کے راستے میں جبکہ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے کمزور لوگ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور ہمیں اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی ولی بھیج، کوئی ولی بنا دے، کوئی حامی اور مددگار بنا دے، کوئی الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، بس چاہیے کہ شیطان کے دوستوں کے ساتھ قتال کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ اب یہاں پر خاص طور پہ یہ ذکر کیا گیا کہ لڑائی اس مقصد کے لیے بھی کرنی ہے کہ اگر اہل ایمان کا کوئی مختصر گروہ جو ہے وہ کہیں پر پھنسا ہوا ہے اور وہ مظلوم ہے، مظلومی کی کیفیت میں ہے، تو اس کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے بھی جہاد کرنے، قتال کرنے۔ اب یہاں پر مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس وقت تو پوری سرزمین جو ہے نا، اس زمین جو ہے اس کے رہنے والے سارے ہی اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں، کیونکہ پوری زمین اس وقت ایسے لگتا ہے ظلم سے بھر چکی ہے، عدل نظر ہی نہیں آتا، کوئی ایک خطہ ایسا نہیں نظر آتا جہاں پہ عدل قائم ہو، اور جہاں پر قائم کرنے کی کوشش کی گئی وہاں پر ساری دنیا جو ہے اس پر ٹوٹ پڑی، تو یعنی ساری دنیا ان لوگوں کے خلاف ہے جو عدل قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت اس زمین کا ایک ایک بندہ جو ہے وہ ہمیں پکار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ اس ظلم سے نجات کی کوئی سبیل پیدا کرے۔ اس وقت تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جس طریقے سے بھی کوشش کر سکتے ہیں جہاد کر سکتے ہیں، زبان سے، عمل سے، اپنے کردار، کیونکہ جہاد کی پہلی شرط جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ اپنی ہم یہ کہیں اب ہماری فوج جو ہے وہ اٹھے اور چل پڑے، اور بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا کردار اس قانون کے مطابق کریں جس کے نفاذ کی کوشش کرنی ہے، اپنا کردار تو اس کے مطابق ہے نہیں، تو پھر کیسا جہاد ہوگا؟ بس یہی سب سے بڑی اس وقت ہمیں اس جہاد کے راستے میں، اس قتال کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ، اگر میں یہ کہوں کہ میں ہی ہوں سب سے زیادہ، تو میں یہ کہہ سکتی ہوں، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ہی اس معاملے میں جائزہ لینا ہے۔ ہم شیطان کے چالوں سے چلتے رہتے ہیں، چالوں سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی چال لیں، بڑی کمزور ہے، یہ نہ ڈرنا۔ اب اس کی مزید تشریح انشاءاللہ اسی مضمون کو آگے چلایا گیا ہے تو وہ کل کریں گے انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔